अगर शौहर औरत को चपेड़ मारे तो औरत को 3 चपेड़े मारनी चाहिए उसको। 95% औरतें इस मुल्क की जाहिल, मैं एग्री नहीं करता इससे। औरत की रिस्पेक्ट करना हमारे खानदान में हमको सिखाया गया। शी कैन बी अ फ्रेंड, शी कैन बी अ फेलो ह्यूमन बीइंग विद मी। हम एक पेडेस्टल पे, बिल्कुल, ना मैं ऊंचा हूँ ना वो नीचे है। मेरी और मेरी बीवी की जिंदगी भी इसी तरह गुजरी है। बहुत सारे पढ़े लिखे जाहिल मैंने देखे हैं। एक प्रैक्टिस नहीं है कि औरत को एक वीकलिंग समझ के सारा गंद उसके ऊपर फिट कर देना, यू नो, कि जरूर उन्हें कुछ किया होगा। बड़ी शर्म जुबान, सिर्फ मोहब्बत की बात नहीं बनती। मोहब्बत के बाद तो फिर जिंदगी गुजारनी है कि वो फाइनेंशियली बेचारे इंडिपेंडेंट नहीं होती, इसलिए शौहर के हर किस्म के जुल्म को सहना भी शुरू कर देती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं लेजेंड अदाकार उस्मान पीरजादा साहब। और उस्मान पीरजादा साहब किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। मैं आज इनकी रिहाइशगाह पे मौजूद हूँ। उस्मान पीरजादा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आजकल जैसा कि सोशल मीडिया का दौर है, टीवी चैनल्स भी हैं, हर कोई अपनी मर्जी से कुछ भी बोल देता है। सर, ये बताइएगा कि क्या हमारे मुल्क की 95% खवातीन जाहिल हैं? 95%? हाँ जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर, ये कहा गया ना? ये किसने कहा? सर, ये कोई साहिल अदीम साहब है, उन्होंने सर कहा कि 95% खवातीन हमारी जाहिल हैं, जिसके ऊपर सर बड़ा शोर मचाया जाए ना। खवातीन को बुरी लगी ये बात, क्या कहेंगे, जाहिल हैं? नहीं, मैं तो नहीं समझता कि 95% औरतें इस मुल्क की जाहिल हैं। मैं तो ये भी नहीं समझता कि जो स्कूल में गई या किसी मजबूरी के तहत कॉलेज में गई और जिन तक तालीम उनकी रसाई में नहीं थी या तालीम उन तक नहीं पहुंच पाई, इवन वो औरतें जो, मैं उनको बिल्कुल जाहिल नहीं कहूँ, क्योंकि औरत को अल्लाह ताला ने एक इनबिल्ट एबिलिटी दी है कि वो अपने फंक्शंस किस तरह करती है, वो किस तरह अपने डिसीजंस लेती है। आप सिर्फ एक चीज देख लें, प्रेगनेंसी ले लें जी। अल्लाह ताला जब आपको एक औलाद देता है और किस तरह औरत गोज थ्रू दैट होल प्रोसीजर। ये कोई पीछे से किसी डॉक्टर ने उसको एजुकेट करके नहीं भेजा हुआ, यू नो। हाँ, डॉक्टर के पास जाती जरूर है वो, लेकिन शी अंडरस्टैंड्स कि ये डिलीवरी जब होगी, ये बेबी जब आएगा, फिर बेबी के आने के बाद का सारा प्रोसेस जो है वो किसी ने उसको सिखाया तो नहीं। बिल्कुल ऐसे कि किस तरह मोहब्बत करनी है बेबी के साथ, किस तरह उसको दूध पिलाना है, किस तरह उसको खाना खिलाना है, क्या उसके साथ करना है, ये औरत का अपना एक सिस्टम में इनग्रेन्ड है। तो मैं किसी औरत को जाहिल नहीं समझता। सर, जो औरतों को जाहिल कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे उनको? मेरे ख्याल में मैं समझूंगा कि उनकी कम आगाही है, उनको शायद इसका नॉलेज नहीं है, यही कहूंगा, और क्या कह सकता हूँ। So it all depends on education. हमारे यहाँ पे एजुकेशन का फुकरान है, और उसके बाद आपकी आरा है, आपके ओपिनियंस हैं, आपकी सोच है। मैं आज जो हूँ, जैसा मैं हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं अपनी एनवायरनमेंट की वजह से, जो मेरे घर में मुझको मिले, जो मेरे बाप ने मुझसे कहा, जो मेरा दादा मुझे कहता था, जो मेरी माँ हमें बताती रही, तो मेरे ऊपर तो उन चीजों का असर है। बिल्कुल। ये बताइएगा सर, क्या पढ़ी लिखी खवातीन भी हमारे मुल्क में जो मार खा रही हैं, तो जिनको अपने हकूक की आगाही नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, सर उनका क्या होगा? That's the tragedy. Unfortunate. Very, very tragic. You know, औरत की रिस्पेक्ट करना हमारे खानदान में हमको सिखाया गया कि औरत की आपने रिस्पेक्ट कैसे करनी है, और शायद इसी वजह से मेरे वालिद ने मुझे जिस स्कूल में भेजा वो को एजुकेशन स्कूल था, हमारे साथ लड़कियां पढ़ती थी, और मेरे लिए इसीलिए आज तक लड़की जो है कभी भी कोई एक ऐसा, जिस तरीके से लोग जांचते हैं या औरत या लड़की को देखते हैं, मैंने कभी भी उस जाविये से नहीं देखा। She can be a friend, she can be a fellow human being with me. We are at par, यानी कि हम एक पेडेस्टल पे, बिल्कुल, ना मैं ऊंचा हूँ ना वो नीचे है। मेरी और मेरी बीवी की जिंदगी भी इसी तरह गुजरी है कि कोई नीचे और कोई ऊपर नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो सर, ये क्या समझाने का तरीका यही है कि औरत के साथ मारपीट की जाए, और इतने बुरी तरह से? भाई, मारपीट तो इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन जी,
یہ تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ جاہلانہ اور بہت ہی پست قسم کی بات ہے کہ آپ اپنی عورت کو یعنی کہ خاص طور پہ جو آپ کی منقوہ بیوی ہے جی آپ اس کے ساتھ مار پیٹ کریں. دیٹ از ناٹ رائٹ. سر پڑھے لکھے لوگ بھی یہ چیز کریں, میں پڑھے لکھے مردوں کی بات کر رہی ہوں سر. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں یوں کہہ دوں کہ بہت سارے پڑھے لکھے جاہل میں نے دیکھے ہیں, بہت سارے ایم اے اور پی ایچ ڈی کیے ہوئے جاہل بھی دیکھے ہیں, تو یہ کیا مطلب وہ کیا وہ ہے اسٹینڈرڈ کیا ہے آپ کے پڑھے لکھے ہونے کا؟ سب سے پہلے تو اس کی بحث آتی ہے کہ جب کوئی ڈیورس ہوتی ہے, دو لوگوں کے درمیان ڈیورس ہو گئی ہے, تب بھی عورت کو زیادہ تر اس پہ الزام لگایا جاتا ہے جی یقیناً اس میں کمی ہوگی, اس کی وجہ سے ہوئی ہوگی, اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں نا. اگر کوئی مار پیٹ شوہر کرتا ہے تو وہ چیز سامنے آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی یقیناً یہ زبان چلاتی ہوگی, یقیناً یہ اچھی بیوی نہیں ہوگی. سر ہر چیز میں عورت کو ہی قصوروار ٹھہرانا کیوں؟ نہیں, بڑی بری بات ہے. دیکھیے شادی جو ہے وہ دو لوگوں کے درمیان دو لوگوں کی مرضی سے چلتی ہے. پیپل آر ہیومن بینگس جو ہیں ان کے اپنے مزاج ہوتے ہیں. جی بالکل. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ دو لوگ جن کی شادی کی گئی ہے دونوں انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, کیا ان کے درمیان مماثلت ہے, کیا وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, کیا وہ جو اتنی لمبی زندگی گزارنے کا وعدہ ایک دوسرے سے کر کے نکاح پڑھوا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا یہ کہاں تک جانا چاہتے ہیں. ان کے بچے ہوں گے, بچوں کے پھر آگے سے بچے ہوں گے, تو یہ دونوں جو ہیں جنہوں نے یہ شادی کی ہے کیا سوچ کے کی ہے, یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. طلاق ہوتی ہے, طلاق ایک میں سمجھتا ہوں ایک نیچرل فینومینا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی شریک حیات کو یا وہ آپ کو صحیح طریقے سے پہچان نہ پائی ہو, یا آپ اس کے اور آپ کے درمیان جو اختلافات ہیں کچھ اتنے چلے جائیں کہ جن کا دور ہونا بڑا مشکل ہے. اسی لیے ہمارے مذہب میں اسلام پہلا مذہب ہے جس نے پہلی دفعہ طلاق جو ہے اس کو کہا کہ یہ یو کین ڈیورس. ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود کہا ہوا ہے کہ اگر تمہیں اس کی شکل اچھی نہیں لگتی تو یو کانٹ لیو ود ہم. ایک اور بتائی تھی اس نے کہ میرا یہ پرابلم ہے, میں اٹھتی ہوں اس کی شکل مجھے اچھی نہیں لگتی. اگر آپ کو شکل اچھی نہیں لگتی یو کانٹ لیو ود ہم. لیکن سر پوائنٹ یہ ہے کہ عورت ہی ہر چیز کی ذمہ دار کیوں ہے؟ یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ کلچرل اور سوشل جو ہماری ایک پریکٹس رہی ہے کہ عورت کو ایک ویکنگ سمجھ کے سارا گاند اس کے اوپر فٹ کر دینا, کہ ضرور انہیں کچھ کیتا ہوگا. بڑی شرم زبان سی گالاں کرتی ہوتی تھی. ہم نے ایسا بھی دیکھا کئی جگہوں پہ عورتیں ٹھیک ٹھاک ہڈی لگا دیتی ہیں اپنے شوہر کو اگر وہ ہاتھ لگائے ان کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر شوہر عورت کو چپیڑ مارے تو عورت کو 3 چپیڑیں مارنی چاہیے اس کو. She should make herself that strong. Nobody has a right. کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھائے, چاہے وہ اس کی بیوی ہے بیٹی. سر کسی بھی رشتے میں احترام عزت یہ لازمی ہے. اگر احترام عزت نہیں ہے تو وہ رشتہ بالکل بے معنی ہے. سر کیا کہیں گے جس رشتے میں عزت احترام نہیں ہے, مار پیٹ ہے اور نفرت والے جذبات ہیں, کیا اس کو لے کر کیوں چلتے ہیں لوگ؟ نہ اس کو ختم کر دیں, آپ کاٹ کے پھینک دیں, جس طرح کینسر کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. دیٹ از ناٹ فار یو, دیٹ از ناٹ فار ہم. اس میں ضروری نہیں کہ صرف عورت ہی جو ہے وہ سفر کر رہی ہے, ہو سکتا ہے مرد سفر کر رہا ہو اس عورت کے تھرو. صحیح ہے. عورت کین بی ویری پاورفل وومن, اس کی بات نہیں سنتی, وہ اپنی اس کی ایک آرا ہے, یا وہ تھوڑی سی ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہے, یا وہ مرد اس طرح ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اٹس بٹوین ٹو پیپل کہ کس طریقے سے یہ دو لوگ جو ہیں جو مختلف ہیں ایک دوسرے سے, ایک مختلف سچویشن میں ایک دوسرے کے سامنے آئے ہیں. صرف محبت کی بات نہیں بنتی, محبت کے بعد تو پھر زندگی گزارنی ہے. وہ جو زندگی آپ نے گزارنی ہے وہ آپ کس کے ساتھ گزاریں گے؟ آپ اسی کے ساتھ گزار سکتے ہیں جو آپ کو سمجھ رہا ہو اور جس کو آپ سمجھ رہے ہیں. بالکل. ایک رشتے کو چلانے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے, کیسے ایک اچھا رشتہ بن سکتا ہے؟ ٹالرنس. ٹھیک ہے, ٹالرنس بہت ضروری ہے. ایک دم سے مشتعل نہ ہو جائیں. آف کورس دو انسان
کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا وہ کسی پوائنٹ پہ ڈس ایگری نہ کرے. ٹھیک ڈس ہے. ایگری کرنے کا مقصد اور مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دشمن ہو چکے ہیں ایک دوسرے کے. ہمارے یہاں پہ روایت ہے, ہاں جی politics میں بالکل. ہاں دیکھ جی لیں آپ, ہاں جی بالکل social ایسے. میں دیکھ لیں کہ لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہو کے ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا سر. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یو شوڈ ناٹ بیکم این اینیمی ٹو اینی باڈی. آپ سمجھنے کی کوشش کریں, اگر بات سمجھ میں نہیں آتی اور آپ سمجھتے ہیں ارے بھیا بہت بڑی غلطی ہوگی, کس خاتون سے میں نے شادی کر لی, یا خاتون کہے کہ بھیا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی, کس الو سے میں نے شادی کر لی, ختم کرو اس کو بھائی. بالکل ٹھیک آگے ہے. زندگی پڑی ہے, اس کو آپ نے دیکھنا ہے. لیکن سر ایک طلاق یافتہ عورت کے لیے یا بیوہ عورت کے لیے زندگی میں آگے بڑھنا بہت آسان نہیں ہوتا, کیونکہ سوسائٹی ہماری اس قسم کی ہے کہ وہ طلاق کا ملبہ بھی اسی پہ ڈالتے ہیں. اگر شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اگر تو خاتون جو ہے وہ مضبوط ہے, اس کو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آئی پرسنلی فیل سب سے پہلے عورت کی جو انڈیپینڈنس ہے, تھنکنگ انڈیپینڈنس جو ہے, اس کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا. بالکل. کیونکہ وہ فائنینشلی بیچارے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی, اس لیے شوہر کے ہر قسم کے ظلم کو سہنا بھی شروع کر دیتی ہے. بالکل ایسا. آ جاتے ہیں. ہاں جی. تو عورت کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے شادی سے پہلے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی, ہاؤ از شی رننگ ہر لائف انڈیپینڈنٹ, ہاؤ کین شی رن ہر لائف انڈیپینڈنٹ. بالکل. اس کے پاس کوئی ہنر ہونا چاہیے, اس کے پاس کوئی کام ہونا چاہیے, یو نو, چاہے وہ گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کے کام کرے, یو نو, she can do so, I think they do so much work. ہم سنتے ہیں نا ہماری ماں نے کپڑے, وہ کوئی کہتا ہے جی میری ماں نے تو جی کپڑے سی کے میں نے پڑھایا. ہاں جی تو ایسا. دیکھیں نا کتنی پاورفل عورت ہوگی جس نے کپڑے لوگوں کے سی کے اپنا بیٹا پڑھا کے جنرل یا ڈاکٹر بنا دیا, بالکل ایسا. بالکل ایسا. تو I personally feel کہ عورت کو she should be powerful.